آپ خلیفہ صاحب وہ کرسی رکھا جی وہ کرسی لا دیو ٹھیک ہے گزر اور اللہ نے نماز میں کیا کرسی اور بڑا اچھا پیر کہڑے ہو اللہ سے بڑے ہیں اللہ حکم ہے جڑا کو سارے ٹھیک ہے نا سونا ساری سونا روٹی سکھائے الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت جل وعلا کا شکر ہے کہ آج ہم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ جبڑا شریف آپ کی زیر صدارت آپ کی قیادت میں اور آپ کی سرپرستی میں تحریک منہاج القرآن عباسپور کے زیر اہتمام ماہانہ درس عرفان القرآن انعقاد پذیر ہے. اللہ رب العزت ان نفوسان قدسیہ کے زیر سایہ رہتے ہوئے ہمیں دین متین کی خدمت عالیہ عطا فرمائے. حاضرین گرامی، ہماری کوشش تھی کہ جو احباب تشریف لائے ان کو بھی موقع دیا جائے، چونکہ نماز عصر سے قبل نعتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم محفل پاک میں جاری و ساری رہیں. اور میں شکریہ ادا کروں گا حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق ربانی صاحب کا، اشفاق انجم صاحب کا، کہ جنہوں نے اپنا وقت مہمانان گرامی میں کے لیے وقف فرمایا. اب میں گزارش کروں گا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے آج کی اس مجلس کے میزبان جناب محترم قاری محمد خلیل ہارونی صاحب ناظم دعوت تحریک منہاج القرآن عباسپور، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ مائک پہ تشریف لائیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاضری لگوائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. دوزخینی
دوزخینی میں تے جنتیاں دوزخینی میں تے جنتیاں کیونکہ میں مدنی دا امتیاں دوزخینی میں تے جنتیاں دوزخینی میں تے جنتیاں کیونکہ میں مدنی دا امتیاں سب پڑھئے دوزخی نہیں میں تے جنتیاں دوزخی نہیں میں تے جنتیاں کیونکہ میں مدنی دا امتیاں تے نال یزیداں میں نہیں رہنا 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 کیونکہ اہل حق دا میں سنگتیاں اہل حق دا میں سنگتیاں کیونکہ میں مدنی دا امتیاں اہل حق دا میں سنگتیاں کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے اہل حق دا میں سنگتیاں کیونکہ میں مدنی دا اور جس تے لکھیا نام علی دا جس تے لکھیا نام علی دا میں ایک ایسی تختیاں میں ایک ایسی تختیاں کیونکہ میں مدنی دا امتیاں دوزخی نہیں میں تے جنتیاں دوزخی نہیں میں تے جنتیاں کیونکہ میں مدنی دا آج تو نہیں میں آل نبی دا آج تو نہیں میں آل نبی دا آج تو نہیں میں آل نبی دا نوکر جدی پوچھتیاں نوکر جدی پوچھتیاں کیونکہ میں مدنی میں نوکر جدی پوچھتیاں اسی نوکر جدی پوچھتیاں اسی نوکر جدی پوچھتیاں کیونکہ اسی مدنی دے امتیاں کیونکہ اسی مدنی دے اور جس وچ رہ دے غلام نبی دے جس وچ رہ دے غلام نبی دے میں لبدا او بستیاں میں لبدا او بستیاں میں لبدا او بستیاں کیونکہ میں مدنی اصل تے حاکم حاکم سونا اصل تے حاکم حاکم سونا میں حاکم تے وقتیاں میں حاکم دوزخی نہیں میں تے جنتیاں دوزخی نہیں میں تے جنتیاں کیونکہ میں مدنی دا امتیاں جزاکم اللہ حاضرین مکرم جس مجلس کے اندر
پیر طریقت بیٹھے ہوں اور آپ کے ساتھ محبت رکھنے والے، عقیدت رکھنے والے اور آپ کے مریدین، متوسلین، آپ کے چاہنے والے بیٹھے ہوں، اور خلیل صاحب اس محفل پاک میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگا رہے ہوں، تو حاضرین گرامی اس کی شان ہی کچھ دوبالا ہوتی ہے۔ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں بہت کچھ کہوں، لیکن کہنا نہیں چاہتا آج، چونکہ اس کے بعد ہم خصوصی خطاب کی طرف بڑھیں گے۔ میں نے وہ اشعار سامنے رکھے ہیں، میں پڑھتا نہیں ہوں، آپ نے سن لیے۔ یقیناً یہ اشعار میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب حضرت حر یزید کی فوج کے اندر تھے اور آپ کی یزیدی فوج کی کمانڈ کر رہے تھے، اس وقت اندازہ یہ ہے میرا، اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حسنین علی حاکم نے اس کو نقشہ کھینچ کے سمجھا دیا کہ یزیدی فوج کے کمانڈر ان چیف اپنی ذات سے پوچھتے ہیں کہ سامنے لشکر حسینی ہے، نہت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ ہے، ادھر میں یزیدی فوج کی کمان کر رہا ہوں، تو کیا میں اسی طرح مردود ہو جاؤں، دوزخ کے اندر چلا جاؤں؟ تو حضرت حر کے اندر سے جو ان کا مفتی تھا وہ جاگ گیا، اس نے فتویٰ دے دیا نہیں، کیونکہ تجھے اللہ پاک نے دوزخ کے لیے نہیں بنا رکھا، جنت کے لیے بنا رکھا ہے۔ تو پھر حضرت حر نے کہا ہوگا کہ دوزخی نہیں میں تے جنتی ہاں، دوزخی نہیں میں جنتی ہاں، کیونکہ میں مدنی دا امتی ہاں۔ نال یزیدیاں نال یزیداں میں نہیں رہنا، یزید میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، بے شک تو نے سارا کچھ مجھے دے رکھا ہے، مجھے کمانڈ دے رکھی ہے اپنی فوج پر، لیکن نہیں رہنا چاہتا، بس فیصلہ کر لیا کہ میں نے اپنے آپ کو قربان کرنا ہے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کے پیٹے پر۔ تو حضرین گرامی، اس لیے کہ اہل حق دا سنگتیاں، حضرین گرامی اس میں کوئی شک نہیں، میں نے جو الفاظ عرض کیے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اپنے وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا۔ حضرین مکرم، جو نوجوان یہاں کثرت سے بیٹھے ہیں، نوجوانوں آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اس پرفتن دور میں، اور پیران کرام بدال شریف فرماتے ہیں دجالی دور سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، وہ ہمیشہ اپنی دعا میں کہتے ہیں مشکل ترین اس دور میں آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اس طرح کے نفوسان قدسیہ کی مجلسیں نصیب ہوتی ہیں۔ بازار بڑا پڑا ہے، شہر بڑے پڑے، بستیاں بڑی پڑی ہیں، پورا بھی دن گزر جاتا ہے اس ٹیلی فون کے اوپر پوسٹیں دیکھتے ہوئے کرتے ہوئے، کوئی ثواب کا کام نہیں، کوئی اجر کا کام نہیں۔ حضرین گرامی، پوری رات بیت جاتی ہے اسی مشغلے کے اندر، لیکن سب سے وہ زرین لمحات ہیں جن لمحات میں اس طرح آ جائیں جن میں پیر طریقت بھی بیٹھے ہوں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا جا رہا ہو۔ حضرین گرامی، آج کے اس مجلس مبارکہ کے مہمان خصوصی جو کسی تعریف کے محتاج نہیں، جنہوں نے ایک عظیم مرد کلندر کے پاس بیٹھ کے ان کی معیت میں ان کے دیے ہوئے فیض کو حاصل کر کے آج کما حق ہو ہم تک اور کریا بستی وہ اپنے اس میسج کو کنوے کر رہے ہیں، اور یہی پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں کچھ بنے یا نہ بنے تم سے ایک ہی بات ہے کہ محمد مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا نسبت، اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ حضرین مکرم، آج کی اس مجلس مبارکہ کے مہمان خصوصی جگر گوشائے فیضان شیخ الاسلام شاگرد رشید
شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی، جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر صابر کمال وٹو صاحب، آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور آج کے اس عظیم اجتماع سے اپنے مخاطب ہوں۔ حاضرین گرامی، میں چاہتا ہوں، ہماری روایت تو نہیں ہوتی لیکن جب تک ٹیبل پہنچتا اور جب تک کرسی پہنچتی آپ نعرہ لگانا چاہتا ہوں اور آپ بزور طریقے سے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ معیوب ہے ذرا بین پہ کون ان کا نہیں تو آپ ایسے آپ کو اجازت ہے، آپ کو اجازت ہے نا کوئی آپ اس جگہ پہ ہو جانا ان کے ساتھ سب کے ساتھ میں سے کونے میں یار تھوڑے سامنے بس یہاں ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی الأمی الأمین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کتنے بجے مغرب ہے؟ کچھ 40-45 منٹ کافی ہے نا؟ کیوں آفتاب صاحب اتنی گفتگو کافی ہے نا؟ حضور آپ کی اجازت سے میری زندگی کا تجھ سے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، مجھے بھیک
مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام جس کا چل رہا ہے مل کے کہیے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل ہے، میری زندگی کا تجھ سے اور نہیں عرش و پیج پر عرش و پیج پر گی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں، تہ خاک بھی لحد میں، تہ خاک بھی لحد میں، تیرا نام چل رہا ہے، تہ خاک بھی لحد میں، تیرا نام چل رہا ہے، تہ خاک بھی لحد میں۔ اور قبلہ پیر صاحب کی توجہ چاہوں گا کہ دل میں چاہت ہو پیغمبر کی تو دوزخ کیسی، پھر سرے حشر شفاعت کا لبادہ کیا ہے، اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو ٹھہرو، پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے، تہ خاک بھی لحد میں، تیرا نام چل رہا ہے، تہ خاک تہ خاک بھی لحد میں، اور کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، کیوں کہ تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ محبت و عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم معزز علماء کرام ثناخان مصطفیٰ اور اس پورے علاقے کے جتنے بھی معززین سیاسی، سماجی، مذہبی، دینی، علمی، فکری یا روحانی شخصیات جو آج کی اس بزم کا حصہ بنے، تحریک منہاج القرآن کے جملہ کارکنان، عہدیداران تشریف رائے، اور بالخصوص آج کی اس بزم کی اور ماہانہ درس عرفان القرآن کی سرپرستی بھی فرما رہے ہیں۔ میری مراد
आले नबी औलाद अली क़िबला पीर सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, आप आज की इस बज़्म का हिस्सा बने। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि तादेर हमारे सरों पे ऐसे उलमा और बुज़ुर्गों का और सूफिया का साया तादेर सलामत रखे। चूँकि दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, मेरा मज़मून काफ़ी तवील है और ये मज़मून बिल्कुल आप अहबाब के लिए नया मज़मून है। आपने ज़िंदगी में इस मज़मून पर कभी गुफ्तगू नहीं सुनी। ये मैं दावे से बात कर रहा हूँ और अपने इस दावे पर बहुत से दलाइल इंशाअल्लाह ताला चलते चलते आगे आप अहबाब की समातों की नज़र करूँगा। मैंने उन्वाने मौजू के लिए जो कुरान मजीद की आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, 27वां पारा सूरत अल हदीद उसकी आयत नंबर 2। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, फरमाया कि जो कुछ आसमान में है या जो कुछ ज़मीन में है वो क्या है? फरमाया मुल्कुस समावात वल अर्द, फरमाया उस सब का मालिक खुदा खुद है। वो सब उसकी मिल्कियत में, सब उसकी बोलिए मिल्कियत में है। अब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मिल्कियत का इजहार कर लिया तो मिल्कियत का इजहार करने के मुत्तसिल बाद अल्लाह ने फरमाया युहयी, वही जिंदगी देता है, वही जिंदगी देता है। और सिर्फ जिंदगी का जिक्र नहीं किया, चाहता तो रब सिर्फ जिंदगी का जिक्र करता था कि तुसी मौजा मार लेंदे, फरमाया ना युहयी व युमीत, जिंदगी भी वो देता है और मौत भी वो देता है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मालिक होने का, अपनी ताकत का इजहार कर लिया, अपनी मर्जी का इजहार कर लिया, अपने तसर्रुफ का इजहार कर लिया, तो आगे फरमाया वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, हर शय पर वही कादिर है। ये इसका सादा सा मफ़हूम मैंने आपके सामने रखा है। अब मैं एक एक लफ्ज पर इख्तिसार के साथ, ताकि किसी को तिश्नगी ना रहे, दलाइल के साथ, कुरानी आयात के साथ गुफ्तगू को आगे लेकर चलता हूं। अल्लाह ने मजमून की इब्तिदा लफ्ज लाम से की है। कि कौन से लफ्ज से बोलिए? लफ्ज लाम, लाहू। अब लफ्ज लाम की अगर सिर्फ मानी पर गुफ्तगू करूं तो उलमाए अदब ने लाम के 22 मानी बयान किए। कितने मानी सिर्फ लाम के बयान किए? 22 मानी। चले 22 के 22 तो नहीं, दामने वक्त में जितनी वुसअत है मैं 2 मानी पर गुफ्तगू करता। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लहू से जब आगाज किया तो लहू अहले ग्रामर लोग जानते हैं, जो अरबी लुगत जानते हैं, उन्हें पता है कि लाम जो है ये लाम जारा का है। जो अरबी ग्रामर में 17 हरूफ हैं, हरूफ जारा उनको कहते हैं। कितने? 17 हरूफ। अब लाम उन्हीं 17 हरूफ में से एक हर्फ है। ये 2 मानी देता है। एक लाम तमलीक का माना देता है। किसका? अच्छा, आपने परेशान नहीं होना, गुफ्तगू इल्मी होगी मगर आसान पैराए में समझाऊंगा। लाम तमलीक भी है और लाम इस्तेहकाक का माना भी देता है। किसका माना? इस्तेहकाक। तमलीक हुजूर कहते हैं मिल्कियत को। किसको? मिल्कियत को। और इस्तेहकाक कहते हैं तसर्रुफ को, हक को, मर्जी को। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, ये जो कुछ जमीन में है या आसमान में है, फरमाया उसका मालिक भी मैं हूं। और जब लाम इस्तेहकाक का माना देकर आया तो इसका मतलब है मालिक होने के साथ उस पे मर्जी भी मेरी चलेगी। उस पे बोलिए मर्जी भी मेरी चलेगी। अब सामईने जी एहतशाम, तो फिर यूं कहना पड़ेगा। मिसाल मैं दे देता हूं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं हाज़िही कुर्सियुन ली, ये कुर्सी मेरी है, या हाज़ल कलम ली, ये कलम मेरा है। अब तो इसका मतलब यह है कि मेरा कलम है, मैं चाहूं तो इससे लिखूं, चाहूं तो ना लिखूं, चाहूं तो इसमें स्याही भरूं, चाहूं तो स्याही, बोलिए जरा, चाहूं तो स्याही ना भरूं। इस
पेंसिल को, पेन को चाहूं तो तोड़ दूं, चाहूं तो किसी को दे दूं। मेरी मिल्कियत है, तो जब मेरी मिल्कियत है तो मर्जी भी मेरी है, इस्तेहकाक भी मेरा है, तसर्रुफ भी मेरा है। ये है लाम का माना। ये क्या माना है बोलिए, किसका माना है? ये लाम का, कि मेरी मिल्कियत भी मेरी है और बोली मिल्कियत भी मेरी है और मर्जी भी मेरी है। तो फिर आइए देखते हैं कि आसमान में जो कुछ है, जमीन में जो कुछ है, पस्तियों में जो कुछ है, जमीन, चांद, सूरज, सितारे, पहाड़, पानी, दरिया, खुश्कोतर, जो कुछ जमीन और आसमान में है, अल्लाह फरमा रहा है कि सिर्फ मालिक ही मैं नहीं, इस पर मर्जी और तसर्रुफ और हक भी मेरा। मर्जी और बोलिए हक भी मेरा। अब हाजरीन जी एहतशाम, कायनात की जिस जिस चीज को आप देखते जाएं, आपको उसमें अल्लाह की कुदरत नजर आएगी। क्या बोलिए, उसमें अल्लाह की कुदरत। अब ये तो है सिर्फ लाम का माना। आगे फरमाया मुल्कुस समावात। अब समावात अल्लाह ने इस्तेमाल किया, समावात लफ्ज जमा है। क्या है बोलिए? जमा। वल अर्द वाहिद है। ये बात बड़ी काबिल तवज्जो और इल्मी है। समावात क्या है? जमा है, और वल अर्द वाहिद है। बारी ताला ये क्या हिकमत है, एक ही मुकाम है, एक ही जुमला है, एक ही बात है, उसी में वाहिद, एक जगह पे वाहिद इस्तेमाल कर रहा है। आसमान की बात आई तो जमा का जिक्र कर दिया, जमीन की बात आई तो वाहिद का जिक्र कर दिया। मौला ये क्या हिकमत है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने समझा दिया, हाँ इसलिए कि ये सारी जमीन गोल है। ये सारी जमीन क्या है? जमीन के एक कोने से लेकर शर्क से लेकर गर्ब तक जो कुछ जमीन पे बसता है, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है। सब आपस में बोलिए जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है। मगर हर चीज बेफायदा देने वाली नहीं, मगर जो कुछ आसमान में है, अल्लाह फरमा रहा है समावात, हर आसमान की हर शय से जमीन पे रहने वाला फायदा लेता है, इसलिए उसे जमा करके जिक्र किया। इसलिए बोलिए उसे जमा करके जिक्र किया। अब हाज़रीन जी एहतशाम, जो कुछ आसमान में है या जो कुछ जमीन में है, अल्लाह फरमाता है उस पे मेरा तसर्रुफ है, उस पे मेरा तसर्रुफ है, मेरी ताकत है। अब हाज़रीन जी एहतशाम, जब अल्लाह के तसर्रुफ की बात की जाए तो अब देखिए तसर्रुफ कैसा है। एक छोटा सा बीज है, छोटा सा बीज, उसको हम जब जमीन पे लगाते हैं, उसका थोड़ा सा तिनका बाहर निकले तो आप में से जो किसान लोग हैं जो फसल लगाते हैं, वो जानते हैं कि एक वक्त उस फसल पे ऐसा भी आता है, मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा, उस फसल पे एक जमाना ऐसा आता है कि उसे पानी की छींट से भी किसान बचाता है। पानी की छींट से भी किसान बचाता है। क्यों? कि अगर पानी का एक कतरा भी उस फसल को लग गया तो फसल तबाह हो जाएगी। ये एक जमाना फसल पे ऐसा आता है, मगर वही हल्का सा तिनका पौधा है कि वो पत्थर का सीना चीर के भी बाहर निकलता है। एक तरफ नर्म इतना है कि पानी के एक छींटे से तबाह होता है, और एक तरफ ताकतवर इतना है कि पत्थर के सीने से निकलता है। यह है अल्लाह का तसर्रुफ। ये क्या है बोलिए? ये है अल्लाह का तसर्रुफ। अब इसी तरह आगे चलिए कि एक तो मर जाता है, ये है अल्लाह का तसर्रुफ। ये क्या है बोलिए? ये अल्लाह का तसर्रुफ है। फिर इसी तरह चलते चलते अगली चीज जो इंतहाई अहम है, कुरान सूरत अर्रहमान में फरमाता है मरजल बहरैन, फरमाया दो समंदर आपस में चलते हैं, मिलते हैं। दो समंदर आपस में, आप में से कईयों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि दोनों का रंग भी जुदा है, दोनों का जायका भी जुदा है, रंग भी जुदा, जायका भी जुदा, दोनों समंदर हैं, मगर आपस में मिलकर भी खलत मलत नहीं होते। आपको किसी को कहे ना कि पानी का आधा गिलास लेके आधा उसमें दूध डाल, और पानी दूध में मिक्स नहीं होना चाहिए। आप जमीन से आसमान तक जोर लगा ले, आधे गिलास पानी पर भी ताकत नहीं रखते। ये आपका तसर्रुफ है। और खुदा का तसर्रुफ ये है कि दो समंदर आपस में मिल रहे हैं मगर आपस में खलत मलत नहीं होते। ये क्या है बोलिए? अल्लाह का, ये अल्लाह का तसर्रुफ है। फिर अल्लाह का तसर्रुफ क्या है कि आप में से हर कोई जानता है कि हमारी पैदाइश कैसे हुई? माँ बाप के मिलाप से हुई। अगर माँ बाप मिलते ना तो पैदाइश होती? बोलिए नहीं होती।
اب اللہ کا تصرف دیکھیے، یہ ہمارا طاقت اور تصرف ہے، اور اللہ کا تصرف یہ ہے کہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، حضرت حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کر دیا، پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کا، وہ کسی کو باپ اور ماں سمیت پیدا کرے تب بھی اس کی طاقت، وہ مالک ہے، اس کا تصرف ہے۔ وہ ماں کے بغیر پیدا کرے تب بھی اس کا تصرف ہے، وہ باپ کے بغیر پیدا کرے تب بھی اس کا تصرف ہے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی، بستی میں جا رہے تھے تو بستی میں چلتے چلتے کھنڈرات دیکھے، پرانی قبریں دیکھی، جسم بکھرے پڑے تھے، ہڈیاں بکھری پڑی تھی، تو دیکھ کر اللہ کے حضور عرض کی، مولا تو فرماتا ہے کہ میں انہیں دوبارہ قیامت کو زندہ کروں گا، مولا یہ تو ایسے بکھرے پڑے ہیں کیسے زندہ کرے گا؟ عرض کیا اللہ کے حضور، اللہ رب العزت نے سوال کرنے والے عزیر علیہ السلام پر 100 سال کے لیے موت طاری کر دی۔ اب وہ جس سواری پر تھے، گدھے پر، اب ایک طرف وہ گدھا تھا کہ اس کا سارا کچھ تباہ و برباد ہو گیا، مگر دوسری طرف عزیر علیہ السلام 100 سال مردہ رہنے کے بعد اللہ نے پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ فرمایا یہ ہے میرا تصرف، یہ ہے میری طاقت۔ پھر حاضرین یہ احتشام، اسی طرح اصحاب کہف کو دیکھ لے۔ اب میں آ رہا ہوں اولیاء کی طرف، اولیاء کی طرف چل رہا ہوں کہ اولیاء کی شان کیا ہے، اور اللہ کا تصرف ادھر دیکھے کہ 309 سال اللہ کے حکم سے غار میں بیٹھے رہے۔ کتنا عرصہ بولیے؟ تسی تک گھنٹہ بہت تھک جاندے ہو نا، گھنٹہ بہ کے تھک جاندے، 309 سال بیٹھے رہے۔ اب 309 سال بیٹھے رہے، ہر 6 مہینے بعد اللہ کی ان کی کروٹ بدلتا تھا، اور 309 سال وہ بیٹھے رہے۔ اللہ نے سورج کو ہی حکم دے دیا، تو اپنا رستہ بدل کے چڑھیا کر، اسے حکم دیا تو رستہ بدل کے نکلا کر۔ اب میرا سوال یہاں یہ ہے، علماء کی موجودگی میں، بحیثیت مخلوق، سورج بھی مخلوق ہے یا نہیں؟ بولیے، بحیثیت مخلوق سورج نے عرض تو کیا ہوگا نا، مولا یہ کیا ہوا، پہلے وہاں سے نکلتا تھا اب یہاں سے نکال رہا ہے، کیا حکمت کیا ہے؟ تو رب کائنات نے جواب دیا ہوگا، ہاں تو حکم مان، جو تجھے دے رہا ہوں وہ کر۔ پہلے جہاں سے نکلتا تھا اب تیری شعائیں غار میں لیٹے ہوئے میرے ولیوں پہ پڑتی تھی، ان کا آرام میں خلل آتا تھا، اب تجھے حکم دے رہا ہوں اپنا مدار بدل کے چڑھ۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بہت سے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ نہ سورج وہیں سے نکلتا رہا جہاں سے پہلے نکلتا تھا، تبدیلی نہیں آئی، تم نے اپنے پاس سے گڑھ لیا۔ اب میں اس پہ دلیل دے رہا ہوں، وہ کیا کہ یاد رکھ لیں، جب کوئی چیز غیر معمولی ہو جائے اور معمول سے ہٹ کے ہو جائے، اللہ اسے اپنی نشانی کہتا ہے۔ اللہ اسے اپنی، بولیے، اگر معمول کے مطابق کام چلتا رہے اللہ نشانی، بولیے، اللہ نشانی نہیں کہتا۔ میں مثال دے دیتا ہوں، اب آپ مجھے بتائیے انسان کہاں سے؟ ماں کے بطن سے پیدا ہوتا ہے، اسی طرح ہر جانور کسی نہ کسی جانور سے، بولیے، پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ پیدا ہونا یوں پیدا ہوتا رہتا تو اللہ نشانی نہ کہتا، مگر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا کیا۔ کہاں سے پیدا کیا؟ پتھر سے۔ جب پتھر سے پیدا کیا پہلے نشانی نہیں کہا، کیوں کہ روٹین میں سسٹم چل رہا ہے، مگر جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا کیا، فرمایا من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیے، یہ اللہ کی۔ یہاں بھی جو غار میں 309 سال لیٹے رہے تو اللہ نے فرمایا من شعائر اللہ، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے۔ تو سورج کا اپنے مدار سے ہٹ کے نکلنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے اسے اپنی نشانی کہا ہے، اللہ نے اسے، بولیے، اپنی۔ تو اللہ کا تصرف ہے، چاہے تو سورج یہاں سے نکالے، چاہے تو، بولیے، چاہے تو یہاں سے۔ اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں وہاں، ورنہ میرے پاس کچھ 50 کے قریب آیات تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا تھا۔ اب حاضرین عزیز احتشام، بس تصرف پر اتنی گفتگو کافی ہے، یہ ہے اللہ کا تصرف۔ یہ کیا ہے؟ بولیے، اللہ کا تصرف۔ اب اللہ نے اپنی طاقت اور تصرف کا ذکر کرنے کے متصل بعد آگے کہا یحیی و یمیت۔ کیا فرمایا؟ یحیی۔ جب اللہ نے کہا یحیی و یمیت، ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ایک دفعہ ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، یہ زندگی ہے، جب مر گئے قبر میں چلے گئے یہ، بولیے، یہ ہم نے یہ زندگی سمجھی اور یہ موت سمجھی۔ آج آپ کا یہ کنسیپٹ بھی کلیئر کر دوں، یاد رکھ لے، پیدا ہونا انسان کی ابتدا نہیں ہے،
صرف ماں کے بطن سے پیدا ہونا انسان کی ابتدا نہیں ہے، اور مر کے قبر میں چلے جانا بھی انسان کی انتہا نہیں ہے۔ انسان اس سے بھی پہلے تھا، انسان اس سے بھی کہیں گے وہ کیسے، وہ کہاں تھا؟ اگر تھا تو پھر وہ کہاں تھا؟ حاضرین یہ احتشام میں بتاتا ہوں کہاں تھا۔ اللہ نے آپ سب کی روحوں کو جمع کیا، سب کی روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا، اور جمع کر کے آپ بھی وہاں موجود تھے، میں بھی وہاں موجود تھا، پیر صاحب بھی وہاں موجود تھے، اور بڑے بڑے ساری کل انسانیت کل مخلوقات وہاں موجود تھی۔ اللہ نے سب کو جمع کر کے پوچھا الستو بربکم، سب سے پوچھا، ارواح انبیاء بھی تھی، پوچھا الستو بربکم، میں تو اڈا رب نہیں ہاں، میں تو اڈا خدا نہیں ہاں؟ اب سب روحوں نے جواب دیا قالو بلا، قالو بلا، ہاں مولا تو ہمارا رب ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ جو اللہ کے ساتھ مکالمہ کیا تھا آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ آپ کو اپنا بچپن یاد نہیں تو وہ عالم ارواح کی گفتگو کہاں یاد ہوگی؟ بھائی بات درست ہے نا جو نہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ یہاں آنے سے پہلے بھی کہیں تھے، یہاں آنے سے بولیے پہلے۔ اب میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہے کہ کچی پکی گال سنا کے ٹور گیا۔ اب قرآن کی آیت پڑھنے لگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ نے کہا کہ بے شک اللہ کا ارادہ تو یہ ہے، اللہ جب ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ شیئا ان یقولا، وہ کہتا ہے، یقولا، کالا یقول، کسی چیز کے کہنے کو کہتے ہیں کہ کچھ فرمانا، کچھ کہنا، یقول لہ، کہ وہ کہتا ہے کن، ہو جا۔ اب فیکون بعد میں ہوا، پہلے یہ سمجھ لے کہ فیکول اور کن کیا ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا۔ اگر کچھ نہیں تھا تو اللہ نے کسے کہا ہو جا؟ اللہ نے تو کسی نہ کسی شے کو کہا تھا نا ہو جا۔ تو اگر کچھ نہیں تھا تو یقول کسے کہا تھا؟ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ تھا جسے کہا یقول، ہو جا۔ پھر جب اسے کہا کہ کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ظاہر ہو گیا۔ تو بات اگر اس کو پردے ہٹا کر دیکھا جائے تو پھر کیسے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ دہر 29واں پارہ، هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ تمہیں خبر نہ ہو کہ انسان پہ ایک ایسا زمانہ بھی گزرا کہ جب انسان تو تھا، جب انسان تو تھا مگر وہ قابل ذکر شے نہ تھا۔ جب قابل ذکر شے نہ تھا اللہ نے چاہا اسے ذکر کے قابل بنایا جائے، پھر کیا کیا؟ پھر اس نے یقول لہ کن کہا کہ اب ظاہر ہو جا۔ اب اس اظہار کے لیے رب کائنات نے سب سے پہلے وجود مصطفیٰ کو ظاہر کیا۔ تو حاضرین دی احتشام، ہم نے تو یہی سمجھا کہ یحیی و یمیت، شاید ایک زندگی ہے یا ایک، بولیے ایک زندگی ہے یا ایک موت ہے۔ حالانکہ قرآن پھر کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، امواتن کو پہلے ذکر کیا، یہاں بھی امواتن کو بولیے پہلے، کہ تم مردہ تھے، یہ حالت عدم کا ذکر کیا۔ تم کیا تھے؟ بولیے مردہ تھے۔ اب حاضرین یہ احتشام، آپ اپنی ماں کے بطن میں جب تھے نا کہ نہیں تھے؟ تھے۔ کسی کو پتا ہے وہاں کیا تھا؟ اس کو حالت عدم کے ساتھ، حالت موت کے ساتھ اللہ نے تعبیر کیا۔ پھر فرمایا فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ اب اس ساری آیات سے اور ساری گفتگو سے جو نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کا وجود ایک ہے، اس ایک وجود پہ ایک زندگی آئے، دو آئے، تین آئے، ان 2 3 4 5 زندگیوں کا مالک بھی خدا ہے، اور ایک وجود ہے، موتیں 10 بھی آئے تو مالک خدا ہے۔ وجود ایک ہے، اس وجود پہ جتنی مرضی زندگیاں آئے مالک، بولیے مالک ایک خدا ہے، اور اس پہ جتنی مرضی موتیں آئیں مالک بولیے۔ اب حاضرین ذی احتشام، پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل اللہ یحییکم۔ اب یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 55 اور 56 ارشاد فرمایا ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ
فرمایا پھر اللہ رب العزت تمہیں زندہ کر کے دوبارہ قیامت والے دن اٹھائے گا. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم مریں گے تو مرنے کے بعد اللہ پھر زندگی دے گا. اس زندگی کا مالک بھی خدا ہے. اس زندگی کا مالک بھی بولیے خدا ہے. اب یہاں تک آپ بات سارے سمجھ گئے. اب حاضرین ذی احتشام یاد رکھ لے کہ جب میں کہتا ہوں نا اور ہم کہتے ہیں کہ ایک وجود پہ جتنی مرضی موتیں آئیں یا زندگیاں آئیں تو مالک. اب آپ حیران ہوگے کہ کیا ایک زندگی پر بعض دفعہ دو دو تین تین زندگیاں بھی آتی ہیں موت آنے کے بعد؟ آئیے میں قرآن سے بتانے لگا. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55-56 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. توجہ ہے سب کی؟ کس کا واقعہ بیان کیا بولیے؟ حضرت موسیٰ. اب میں تھوڑی سی اپنے پنجاب کے علاقے کی پنجابی میں تھوڑی سی چیز آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ اپنے علاقے کے زمانے کے بڑے بڑے جو چودھری وڈیرے سرمایہ دار جاگیردار بڑے بڑے ایم پی اے ایم این اے آپ کے زمانے میں یہی لفظ چلتے ہیں نا بڑے بڑے سردار جڑے میں جنہوں حکم دیا ہوں میری گل منے آپ کرسی تے بیٹھنا فلانو تھلے بٹھانا ہے چودراہٹ جو آپ کے علاقوں میں ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو بڑے بڑے چودھری تھے ان کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب نو منو ہے چھڑ دیو چودراہٹ بتاں دی پوجا چھڑ دیو میرے رب نو منو. انہاں چودھریاں آکھیا کیڑے رب نو جنوں اساں ویکھی ہی کوئی نہیں جی کیڑے رب بل بلانا جنوں اساں بولیے جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں. انہاں کیا پہلو رب وکھائیں دا تے مننا دے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے چودھریوں نے کہا وہ بڑے بڑے کھڑپین جڑے ایسی سارے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں یہ قصہ کہانی نہیں سنا رہا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 55-56 اٹھا کے آپ بعد میں پڑھ لیجئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چرچ کی تھی مولا ہے تے بڑے ضد کرن لگ گئے نے تے آندے نے جنی دیر تک ویکھا گے نہیں اونی دیر تک مننا گے نہیں. اللہ نے آخیا اچھا اونج منا مندے نے تے انہاں نوں لے آ میری بارگاہ چ. میں سونے ربا تے مندے ہی نہیں پے. ہن اللہ نے فرمایا اچھا انہاں لے آ کوہ طور تے لے آ. کتنے لے آ کوہ طور. اب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ وہ بڑے بڑے جاگیرداروں سرمایہ داروں اور وڈیرے چودھریوں کو لے کے کوہ طور پہ گئے. اب سنیے اللہ رب العزت نے اپنے حسن مطلق کی نہیں حسن مطلق کی نہیں بلکہ اللہ نے اپنے صفات کے کروڑویں حصے کا کروڑواں حصہ بھیجا تجلی کا. بس اس تجلی کے نور کو برداشت نہ کر سکے اللہ کا نبی بے ہوش ہو گیا. بڑے بڑے چودھری فوت ہو گئے. بڑے بڑے چودھری مر گئے فوت ہو گئے. اب جب وہ فوت ہو گئے مر گئے تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے توسل سے انہیں دوبارہ زندہ کیا. انہیں بولیے اب مرے ہوا کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا. تو ایک زندگی پہلے تھی پہلے کے بعد پھر موت آئی. اب ایک دفعہ وہ زندگی گزارنے کے بعد پھر مریں گے پھر موت آئے گی اللہ پھر زندہ کرے گا. وجود ایک ہے بار بار زندگی آتی ہے بار بار موت آتی ہے. اللہ فرماتا ہے جتنی بھی زندگیاں آئیں مالک میں ہوں جتنی بھی موتیں آئیں مالک میں. پھر حاضرین ذی احتشام اسی طرح چلتے چلتے اب یہاں تک بات تو آگئی سمجھ گئی. وہ یحیی اور وہ یمیت کا مالک ہے. وہ یحیی اور وہ یمیت کا بولیے مالک. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مالک ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ جس کو چاہے ملکیت دے دے. اس کی مرضی ہے وہ جس کو چاہے آگے بولیے جس کو چاہے آگے. تو کیا اللہ رب العزت جیسے دیگر صفات کا فیض اپنے انبیاء کو یا امت کو مخلوق کو دیتا ہے کیا یہ جو صفت ہے یحیی و یمیت کیا زندہ کرنے کا فیض اور مارنے کا فیض بھی آگے دیتا ہے؟ یہ سوال اہم ہے. ہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء. اللہ نے جب فرما دیا نا محبوب فرما دے قل اللہم مالک وہ مالک ہے کس کا؟ ہر ملک کا. وہ مالک ہے بولیے ہر ملک کا. اب آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے اور اگر کوئی یہاں کوئی سیاسی وابستگی والا شخص بیٹھا ہو تو اس کے لیے بھی اب جو اس وقت
جو جس منصب پہ بیٹھا ہے، خواہ کوئی بادشاہت کے منصب پہ ہے، خواہ کوئی وزیر کے منصب پہ ہے، خواہ کوئی کمشنر کے منصب پہ ہے، کوئی ڈی سی کے منصب پہ ہے، چلتے چلتے آپ کے محلے کی یونین کونسل تک، نیچے تک جہاں منصب پہ کوئی بیٹھا ہے، اللہ فرما رہا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ، اس کو یہ منصب اللہ فرما رہا ہے میں نے دیا ہے، اس کو یہ منصب بولیے اللہ فرماتا ہے میں نے دیا ہے۔ اور جب اللہ فرمائے نا کہ اس کا مالک میں ہوں، میں نے دیا ہے، تو پھر سوچنے والی بات ہے کہ کوئی 1 سال کے لیے آئے، 2 سال کے لیے آئے، 4 سال کے لیے آئے، 5 سال کے لیے آئے، تو وہ یاد رکھ لے حقیقی مطلق مالک خدا ہے۔ یہ آگے جو تمہیں اس نے تقسیم کیا ہے یہ تم بھیک کے طور پہ لے کے بیٹھے ہو، لہٰذا لوگوں کے حقوق کی پامالی نہ کرو، رشوت نہ کھاؤ، لوگوں پہ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، ناجائز زمینوں پہ قبضے نہ کرو، لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے نہ ڈالو، کیوں کہ مالک تم نہیں ہو، مالک اللہ، بولیے مالک وہ خدا ہے۔ وہ فرماتا ہے تُؤْتِي الْمُلْكَ، میں نے دیا ہے تمہیں، جب اس نے دیا ہے تو مالک کی مرضی ہے، جیسے موت دیتا ہے تو زندگی دیتا ہے تو موت بھی دیتا ہے، زندگی دیتا ہے تو بولیے موت بھی دیتا ہے، پھر موت کے بعد پھر زندگی دے، پھر موت دے، وہ جتنی مرضی زندگی ہے، وہ جتنی بار مرضی اقتدار پہ بٹھائے، وہ کہتا ہے تُؤْتِي الْمُلْكَ، یہ میں کرتا ہوں، یہ میں دیتا ہوں۔ آگے فرمایا من تشاء، جسے چاہتا، کیا فرمایا؟ جسے چاہتا ہوں میں عطا کرتا ہوں۔ اب حاضرین ذی احتشام ذرا تصور کیجئے کہ جو اس مسند پہ آ کر 5 سال بیٹھ جاتے ہیں یا 10 20 25 سال گزار لیتے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ اللہ نے مالک بنایا ہے اب ہم ہی مالک ہیں۔ نہ یاد رکھو، یہ جو پروٹوکول تمہیں مل رہے ہیں، یہ جو دائیں بائیں گاڑیاں گھوم رہی ہیں، یہ جو لوگ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، یہ جو عیاشیاں ہیں، یہ جو پروٹوکول ملکوں کے مل رہے ہیں، یہ تمہاری قابلیت کی وجہ سے نہیں، یہ تُؤْتِي الْمُلْكَ کا فیض ہے۔ کیا ہے بولیے؟ یہ تُؤْتِي الْمُلْكَ ہے۔ تو جب وہ مالک ہے، دے سکتا ہے تو وہ لے سکتا ہے۔ کیسے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، یہ جتنی عزتیں تمہیں مل رہی ہیں اللہ فرماتا ہے میں دے رہا ہوں۔ تو یاد رکھو اگر تم دن دہاڑے لوگوں پہ سینوں پہ گولیاں چلاؤ گے، اگر تم کرپشن کرو گے، غریبوں کے ٹیکس کے پیسے کھاؤ گے، باہر جائیدادیں بناؤ گے، منی لانڈرنگ کرو گے، تم یہ سارے برے کام کرتے رہو گے، تو فرمایا تُؤْتِي الْمُلْكَ اگر میں تھا، من تشاء میں نے چاہا تھا، وَتُعِزُّ مَن تشاء یہ عزتیں تمہیں میں دی تھی، تم نے ان عزتوں کو سنبھالا نہیں، وَتُذِلُّ مَن تشاء فرمایا آؤ اب اتار رہا ہوں، تمہیں ایسا اتار کے بھگاؤں گا کہ تمہیں اپنے ملک میں رہنے کی جگہ نہیں ملے گی، تمہیں اپنے ملک میں رہنے کی بولیے جگہ نہیں ملے گی۔ یہ تُؤْتِي الْمُلْكَ مالک وہ تھا تو جنہیں ملکیت ملی، جنہیں اقتدار کا نشہ ملا، انہوں نے سمجھا ہم ہی ساری عمر کے مالک ہیں۔ نہ، وہ جب دیتا ہے تو پھر لے بھی دیتا ہے۔ یہ صرف کسی ایک کے لیے نہیں ہے، صرف میرے لیے نہیں ہے، یہ صرف محترم اپنا کیا نام ہے آپ کا، حضرت آفتاب صاحب یا مرتضی شاہ صاحب یا کوئی، میں زید بکر کوئی بھی ہو، میں کسی پارٹی کا نام نہیں لیتا، مناسب نہیں سمجھتا، مگر کوئی بھی ہو، موجودہ ہو، اس سے پچھلی ہو، اس سے پچھلی ہو، اس سے پچھلی، جو بھی آئے تُؤْتِي الْمُلْكَ مالک پھر بھی وہ ہے۔ مالک بولیے، کوئی 2 سال رہا، کوئی 4 سال رہا، اور جیسے یہ آ کے اس اقتدار پہ بیٹھتے ہیں، یہ صرف ان سیاست دانوں کے لیے نہیں ہے، جو ان کے علاوہ بھی کبھی کبھی قبضہ کر لیتے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ جو بھی اس پہ اقتدار کی کرسی پہ آ کے بیٹھتا ہے اس کے لیے ہے کہ جب بھی کوئی آئے، مالک حقیقت میں مالک، وہ جب چاہے لانا چاہتا ہے لا سکتا ہے، جب چاہے اتارنا چاہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لانے مارنے زندہ کرنے والا نظام ہے، کیا اللہ نے صرف اپنے کو رکھا ہے یا اپنے تو علاوہ بھی کسی نو دیندا ہے؟ اب یہ منتقل کر رہا ہے نا، اگر اقتدار کر رہا ہے تو جیسے اقتدار آگے منتقل کرتا ہے، اقتدار کا فیض علی کل شیء قدیر، تُؤْتِي الْمُلْكَ کا فیض آگے دیتا ہے، یحیی و یمیت کا فیض بھی آگے دیتا ہے۔ یہ جو یحیی و یمیت جیسے دوسرا فیض اللہ آگے دے رہا ہے نا اقتدار کا، کہ حقیقی مالک تو وہ ہے، حقیقی مالک تو بولیے وہ ہے،
تو آگے وہ کسی دوسرے کو بھی نیچے بناتا ہے نا مخلوق میں. تو جیسے وہ یہ تقسیم کرتا ہے یحیی و یمیت کا فیض بھی دیتا ہے. کیسے آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے، انسان کے بس میں کیسے؟ آئیے قرآن سے بیان کرنے لگا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. یہ سورۃ آل عمران اس کی آیت نمبر 49. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے ہاتھ سے پرندے بنائیں. عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اللہ نے اپنے ہاتھ سے پرندے بنائیں. اب عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بناتے تو پرندے بنا کر وہ پرندوں کو اڑا دیتے. کیا کرتے؟ پرندوں کو اڑا دیتے، مٹی کے پرندے. جب کوئی پرندہ بناتے، یہ بات قابل توجہ ہے، جب کوئی پرندہ بناتے تو وہ جو بھی کوئی پرندہ بناتے جس طرح کا، وہ جتنی صفات اس پرندے میں ہوتی وہ ساری اس مٹی کے بنے ہوئے پرندے میں اللہ ڈال دیتا. آپ نے چمگادڑ سنی ہے؟ چمگادڑ آپ کو پتہ ہے یہ کس نے بنائی تھی؟ بولیے کس نے بنائی تھی؟ آپ کہیں گے اللہ نے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنائی تھی. چمگادڑ اس کے خالق عیسیٰ علیہ السلام ہے. قرآن کہہ رہا ہے کیسے؟ فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اب یہ طیرم بِإِذْنِ اللَّهِ یہ اس میں جنس ہے. میں اشفاق صاحب کی توجہ چاہوں گا. اور اس میں جنس، اس کا ایک کمال یہ ہے کہ یہ واحد ہو اس پہ بھی اپلائی ہوتا ہے، جمع ہو اس پہ بھی ہوتا ہے، مذکر ہو اس پہ بھی ہوتا ہے، مؤنث ہو اس پہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جنس ہے. اس سے مراد اب یہ ہوا کہ کوا ہو، کبوتر ہو یا چمگادڑ ہو، جو کچھ بھی ہو، اللہ جب اپنی مخلوق میں سے کسی کو اذن دے دے تو وہ چاہے بنانا چاہے تو نئے سرے سے بنا کے اڑا سکتا ہے. اب اسی طرح یہ تو ہے زندگی دینا. یہ کیا ہے بولیے؟ یہ یحیی کا فیض ہے. کیا ہے بولیے؟ یہ اونچا بولیے. کیا کون سا فیض ہے یہ یحیی. ابھی تو آگے میں بڑی ایک اہم چیز بیان کرنے والا ہوں، آپ اللہ کرے تھک نہ جائیں وقت سے پہلے. یہ یحیی کا فیض ہے. اب یحیی کے فیض کے بعد چلتے چلتے اللہ رب العزت نے یہ فیض دیا عیسیٰ علیہ السلام کو. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ مرے ہوئوں کو دوبارہ زندہ کرتے تھے. یہ تو پرندوں کی بات ہے، انسانوں کو زندہ کرتے تھے. آپ نے سنا ہوا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. آپ کا ایک دوست تھا، اس کا نام آزر تھا. میں اختصار سے بیان کرتا ہوں، وہ فوت ہو گیا، آپ نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا. ایک محرر تھا، مسول چنگی کاٹنے والا شخص، اس کی بیٹی فوت ہو گئی. وہ بیٹی سے بڑی محبت کرتا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ بیٹی مجھے بڑی پیاری تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کسی طریقے مجھے واپس مل جائے. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا، مری ہوئی بیٹی کو زندہ کر دیا. اسی طرح چلتے چلتے پھر ایک اور بڑھیا تھی، اس بڑھیا کا بیٹا فوت ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا. یہ 2-3 واقعات جب عیسیٰ کے زمانے کے لوگوں نے دیکھے نا، انہوں نے آخیا ایویں منتر پڑھتا ہے تے ایویں نے ڈھونگ رچائے ہے، بے ہوش بندے ہوندے نے تے منتر پڑھ کے زندہ کر چھڑدا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ مزہ تے سواد تے تاں ہے نا کسے مرے نو زندہ کریں تے. عیسیٰ علیہ السلام نے آخیا اچھا انج کرو کہ تسی آندے ہو نا میں ویکھنا چاہندے ہو کہ میں مرے نو زندہ کر سکنا یا نہیں. جنوں تسی آندے ہو میں انہوں زندہ کر دینا، جدے تے تانوں یقین ہے کہ مر گیا میں وہ زندہ کر دینا. اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے قبرستان چلے گئے. یہ بات بڑی سننے والی. عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے قبرستان میں گئے. وہاں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر تھی. کس کی؟ سام علیہ السلام کی قبر تھی. ان کی قبر پہ لے گئے. اب حضرت سام علیہ السلام کو گزرے ہوئے 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال 200 سال 1000 سال 2000 سال 2500 سال 3000 35 4000 سال نہیں 4600 سال ہو چکے تھے فوت ہوئے. 4600 سال پہلے سام علیہ السلام فوت ہو چکے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبر پہ لے جا کے کہا اس کو جگا کے دکھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نام لیا اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے نام پہ کھڑا ہو جا. 4600 سال پہلے مرا ہوا شخص کھڑا ہو کے باہر نکل آیا. 4600 سال پہلے. اب مفسرین نے لکھا ہے کہ جب سام علیہ السلام باہر نکلے تو اٹھ کے پریشان ہو گئے. سجے کھبے ویکھ کے اندر قیامت آ گئی ہے، کہ انہیں پتا تھا کہ اللہ قیامت کو دوبارہ زندہ کرے گا. کہا قیامت آ گئی ہے. اب قیامت کے خوف سے، توجہ، قیامت کے خوف سے حضرت سام علیہ السلام آپ کے مفسرین نے لکھا ہے بال سفید ہو گئے.
کیا ہو گیا بولیے؟ بال سفید ہو گئے. اور یہ بال سفید ہونے کو میں اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہوں؟ یاد رکھ لیں حضرت ابراہیم کے زمانے سے پہلے جتنے نبی گزرے اور نبیوں کی امتیں گزری، خواہ کسی نے 100 سال عمر پائی، 200 سال پائی، 500 سال پائی یا 1000 سال پائی، ہزار سال کی عمر پانے کے باوجود کبھی کسی کے بال سفید نہیں ہوئے تھے. مگر شام علیہ السلام قبر سے نکلے تو قیامت کا اتنا خوف تھا کہ بال سفید ہو گئے. اے انسان دیکھ، وہ نبیوں کی اولادیں تھی کہ قیامت کے ڈر سے بال بھی سفید ہو گئے. آج کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دے، تیرے سامنے ظلم ہوتا رہتا ہے، زیادتی ہوتی رہتی ہے، کسی کے ساتھ، غریب کے ساتھ، یتیم کے ساتھ تو خود گناہوں میں گرا ہوا ہے. نہ قبر کا خوف ہے، نہ حشر کا خوف ہے. یہ دیکھ، آج تجھے جگانے کے لیے یہ درس قرآن کیا جا رہا تاکہ تجھے پتہ چل جائے کہ ہماری حقیقی زندگی کیا ہے. تو حاضرین عزیز احتشام، عیسیٰ علیہ السلام نے 4600 سال پہلے مرے ہوئے کو زندہ کر دیا. یہ تو تھا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے حاضرین عزیز احتشام، قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 260. تھک تو نہیں گئے آپ؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے گفتگو کے؟ نہیں، مشکل تو نہیں ہے. قرآن نے ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا، باری تعالیٰ یہ تو کیسے زندہ کرتا ہے اور کیسے مارتا ہے؟ کیا کیسے زندہ کرتا ہے اور کیسے مارتا ہے؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم، اے فلانے فلانے پرندیاں تے نام لے کے تو بھی پڑھے، تیرے آکھڑ تے بھی زندہ ہو جان گے. میں تو زندہ کرتے کی طاقت رکھتا ہوں، میں تو یحیی و یمیت کا حقیقی مالک ہوں، میں تو اصلی مالک ہوں. میں تمہیں بھی طاقت دے رہا ہوں، یہ فلاں فلاں پڑھ کے ان مردوں پہ زندہ دم کرو، یہ بھی تمہارے کہنے پہ زندہ ہو جائے گی. حاضرین عزیز احتشام، قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، ان پرندوں کے پڑھ پہ پھونک، تیرے کہنے پہ بھی یہ زندہ ہو جائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی مردوں کو زندہ کرنے کا ثبوت قرآن میں موجود ہے. پھر اسی طرح چلتے چلتے اب آپ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام، اب یقیناً اور کئی نبیوں کے واقعات ہیں، مگر چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، دلیل کے طور پہ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، اگر دیگر انبیاء کرتے رہے ہیں تو آقا کا بھی تو کوئی نہ کوئی واقعہ ہوگا کہ تاجدار کائنات نے بھی تو کسی کو زندہ کیا ہوگا. ویسے تو دیکھا جائے تو اس پوری کائنات کو زندہ میرے مصطفیٰ نے ہی تو کیا ہے. کیا تھا؟ سب کچھ تو نہیں تھا. اگر یہ کچھ وجود کسی کو ملا تو بتوسل مصطفیٰ ملا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا. یہ امام بہقی نے اس کو روایت کیا، امام بہقی نے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس شخص کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ وہ پہلے مسلمان نہیں تھا. وہ زمانہ جاہلیت میں آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ لوگ اپنی بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ درگور کر دیتے، زندہ دفن کر دیتے. وہ شخص بھی ایسا ہی تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا ہوا تھا اور بعد میں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کے مسلمان ہو گیا. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ، میں فلاں فلاں جنگل میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کو زندہ کیا جائے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چل پڑے. جا کر کہا، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیٹی کو آواز دی، وہ جو بعد میں مسلمان ہوا تھا اس کی بیٹی کو آواز دی. حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ وہ بیٹی لبیک و سعدیک کہتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئی. آقا نے اس سے پوچھا، اے بیٹی بتا، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ جا کر ان کی خدمت کرنا چاہتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تجھے موقع نہیں ملا ان سے پیار لینے کا، یہ تو زمانہ جاہلیت میں تجھے دفن کر کے آ گئے. اگر ان کی پیار محبت، باپ کی شفقتیں لینا چاہتی ہے، ماں کا پیار لینا چاہتی ہے تو تجھے ساتھ بھیج دیتا ہوں. اس بیٹی نے عرض کی، آقا نہ، میں جب سے قبر میں مجھے دفن کیا ہے مجھے خدا کا قرب میسر آ گیا ہے. فرمایا ان کے ساتھ جانے سے بہتر ہے میں اللہ کے قرب میں رہی رہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر بھی مردہ زندہ ہوا. حضور کے حکم پر بھی بولیے مردہ زندہ ہوا. حاضرین عزیز احتشام، یہ یحیی و یمیت کا فیض صرف نبیوں کو نہیں ملا. اب اگلی اور آخری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. یحیی و یمیت کا فیض صرف نبیوں کو
نہیں ملا، یہ اللہ کے ولیوں کو بھی ملا ہے۔ یحیی زندہ کرنے کا اور موت دینے کا فیض، یحیی و یمیت کا فیض بولیے کن کو ملا ہے؟ نبیوں کے بعد اللہ کے ولیوں کو بھی ملا ہے۔ پھر حاضرین یہ احتشام، سیدی احمد الرفاعی، آپ احباب میں سے کئیوں نے نام سنا ہوگا کہ شیخ ابراہیم فاروسی، یہ فاروس شہر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گاؤں کا نام فاروس تھا۔ آپ شیوخ کا ذکر اور فضائل بیان کر رہے تھے تو آپ نے جب حضرت شیخ سیدنا احمد الرفاعی کا نام آیا، یہ بہت بڑے ولی کامل گزرے، بہت بڑی ہستی گزرے، آپ کا نام آیا تو آپ نے کہا شیخنا سیدنا۔ وہ جو ساتھ والے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت فلاں پیر کا نام آیا تو آپ نے فلاں فلاں کر کے ان کو مخاطب کیا، فلاں پیر کا نام آیا تو آپ نے سادہ سا کہا فلاں شیخ فلاں شیخ فلاں شیخ۔ جب سیدی احمد الرفاعی کا نام آیا تو آپ نے کہا کہ شیخنا میرے شیخ، سیدنا میرے سید، میرے سردار، میرے مربی، میرے پیر، ان کی یہ بات ہے۔ تو آپ نے ان کا نام بڑے ادب سے لیا، جیسے ہمارے ہاں کوئی اپنے پیر کا ذکر تو بڑے ادب سے کرتا ہے، دوسرے کے پیر کی بات ہے تو کہتے ہیں فلانے فلانے پیر صاحب، وہ فلانے فلانے پیر صاحب۔ تو جب اپنے پیر کا ذکر آئے تو ہم بڑے ادب سے نام لیتے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے پیر کا نام آیا تو بڑے ادب سے لیا۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے کہ جب دوسرے کی بات آئی تو آپ نے شیخ کہہ دیا، فلاں شیخ فلاں شیخ، مگر جب آپ کے اپنے پیر کی باری آئی تو بڑے ادب سے نام لیا۔ تو آپ نے کہا میں اس ولی کامل اور شیخ کا نام ادب سے کیوں نہ لوں کہ جن کے ہاتھ پر مردے زندہ ہوتے ہوں، جن کے ہاتھ پر بولیے۔ آپ نے کہا یہ کیسے ہو گیا، کیا سا واقعہ ہوا؟ آپ نے فرمایا فلاں فلاں پیر کی مجلس تھی، ہم رات بھر عبادت کر کے سو گئے، صبح تہجد کا وقت آیا، اختصار سے پیش کر رہا ہوں، بہت لمبا واقعہ ہے یہ۔ اس کو جامع کرامات الاولیاء نے بیان کیا ہے، حوالہ بھی آپ کو دے دوں، امام یوسف النبہانی نے اس کو لکھا ہے، یہ کچی بات نہیں آپ کو میں بتا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں فلاں پیر خانے پہ ہم تھے، رات کو نماز مغرب ادا کی، عشاء کی نماز ادا کی، نفل پڑھ کے ہم سو گئے، تہجد کا وقت ہوا تو وہاں محفل سما شروع ہو گئی۔ کیا شروع ہوا؟ محفل سما۔ وہ فرماتے ہیں وہاں فلاں فلاں پیر صاحب تھے، ان کا بیٹا وہاں آرام فرما رہا تھا، تو محفل سما شروع ہوئی تو لوگ وجد اور رقص میں آ گئے۔ جب وجد اور رقص میں آئے تو پیر صاحب کا سویا ہوا بیٹا ان پیروں کے قدموں کے نیچے کچل کر مر گیا، انہیں ہوش ہی نہ رہی، وہ اتنے وجد اور رقص میں آ گئے کہ کسی کے پاؤں کے نیچے آنے کا ہوش ہی نہ رہا۔ وہ فرمایا جب وہ مسجد کا جو صفائی کرنے والا آیا، اس نے وہ دریاں اکٹھی کی جاڑی، تو ان دریوں میں سے وہ بچے کی لاش ملی۔ اس نے جا کر پیر صاحب کو واقعہ بتایا، جب بتایا تو وہ شیخ سیدی احمد الرفاعی کی بارگاہ میں لے گئے۔ وہ لے جا کر انہوں نے کہا کہ پیر صاحب یہ معاملہ ہو گیا ہے، تو سیدی احمد الرفاعی نے وہاں نفل پڑھے۔ کیا کیا؟ توجہ، وہاں بھی دیکھیے کہ ظاہراً فوراً دعا مانگنا شروع نہیں ہو گئے، پہلے اللہ کی عبادت کی، کرامت کے ظاہر کرنے سے بھی پہلے اللہ کی عبادت کی، نفل پڑھے، اور نفل پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کی تو آپ کی دعا سے مرا ہوا بچہ، اور وہ یہ جامع کرامات الاولیاء نے لکھا ہے کہ بچہ جیسے پسل جاتا ہے نا، ایسے جیسے پلیٹ کی طرح کوئی بن جاتا ہے، پلیٹ کی طرح، روٹی کی طرح، جیسے آپ وہ بناتے ہیں جب روٹی تو پتہ ہے اس کو چھانٹ چھانٹ کے وہ پتلی ہو جاتی ہے، فرماتے ہیں اتنا مسئلہ کہ وہ روٹی کی طرح پتلا ہو گیا، ایسا مسئلہ، مگر آپ نے نفل پڑھ کے دعا مانگی تو مرا ہوا بچہ زندہ ہو گیا۔ اور شیخ احمد رفاعی نے کہا تمہیں خدا اور تمہارے پیر کا واسطہ میری اس کرامت کو کسی پہ ظاہر نہ کرنا، میری اس کرامت کو کسی پہ بولیے۔ وہ جو یحیی و یمیت کا فیض تھا، یحیی، وہ جو اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا فیض نبیوں کو عطا کیا، پھر نبیوں کے بعد اللہ نے اپنے کامل ولیوں کو عطا کیا، اور صرف زندگی نہ دیتے تھے، اگر کسی کی موت بھی چاہتے تو اللہ کا ولی موت بھی دے سکتا ہے۔ میں آخری بات سنا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ آخری بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر بن علی بن محمد ناشری، اس کو بھی جامع کرامات الاولیاء جلد 2 صفحہ 433 حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں شہر زبید جا رہا تھا، شہر زبید ان کا شہر تھا، وہ جا رہے تھے، رستے میں ڈاکوؤں نے روک لیا۔ بس آخری بات، چونکہ اذان کا وقت ہو گیا، ڈاکوؤں نے روک لیا۔ اب ہر علاقے میں واردات کرنے کے مختلف طریقے ہیں،
मसलन किसी इलाके में कोई बंदा रास्ते में सड़क में दरख्त फेंक देता है ताकि रात को आने वाला दरख्त की वजह से रुके, तो डाकू लूट लेते हैं। किसी इलाके में कई तरीके की वारदात है, किसी इलाके में कई। उन्होंने अपने एक साथी को सड़क पे लिटा के ऊपर कपड़ा डाल दिया। आप सवारी पे आ रहे थे तो आपने देखा कि ये रास्ते में कोई लगता है कोई मरा पड़ा है, आप रुक गए। तो जैसे ही रुके दोनों तरफ से वो डाकू आए, उन्होंने आके कहा हमारा ये साथी मर गया है, हालांकि वो जिंदा था। कहा ये मर गया, इसका जनाजा पढ़ाएं। वो जैसे ही सवारी से उतर के जनाजा पढ़ाने लगे तो डाकू आपकी सवारी लेके भाग गए। आप जनाजा पढ़ा के फारिग हुए, देखा सवारी वो लेके भाग गए। आप पैदल चल पड़े अपने रास्ते की तरफ। जब पैदल चले तो डाकू दूसरी तरफ से आए कि चलो सवारी तो हमने ले ली है, हुण अपने साथी नू चुक लईए, नाल लेके जो हमने लेना था हमने ले लिया। अब वो पलट कर वापिस आए तो आके अपने साथी से कहा चल भाई उठ। अब वो उठता कहां, वो मर चुका था। वो जिसका जनाजा हजरत अबू बकर बिन मोहम्मद अन्नाशरी पढ़ा के गए थे वो मर गया, जिसे जिंदा लेटा के गए थे। जब जगाते रहे जागा नहीं तो पलट के वापस मोहम्मद बिन नाशरी की बारगाह में गए, कहा खुदा के रसूल के वास्ते हमें माफ कर दो, करम करो, रहम करो, हमारा साथी जो मार दिया है उसको दुआ करो दोबारा जिंदा हो जाए। तो कुर्बान जाए, अपनी करामत को फिर छुपा दिया, कहा मैंने तो जनाजा ही मुर्दे का पढ़ाया था, मैंने तो जनाजा ही मुर्दे का पढ़ाया था। हाज़रीन जी एहतशाम, बताना मकसूद ये है कि अल्लाह अपनी फैज को जब मुंतकिल करता है तो वो युहयी जिंदा करने का और मारने का फैज भी मुंतकिल करता है। और वो फैज सिर्फ नबियों को नहीं देता, अल्लाह अपने वलियों को भी देता है। वो फैज बोलिए अल्लाह अपने वलियों को भी देता है। हाज़रीन जी एहतशाम, आगे अल्लाह ने फरमाया वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। वो किसी को दे ना दे उसका तसर्रुफ है, उसकी मर्जी है। हाज़रीन जी एहतशाम, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ। आप लोगों के लिए जो मैसेज है कि लोगों ये ज़िंदगी आर्जी है, इस ज़िंदगी पे मौत ने आना है। अगर मौत ने आना है और तुम्हें इस मौत की खबर है कि उसने आना है तो आज वक्त है अपनी ज़िंदगियों को बदलने का। आज वक्त है अपने आप को नफ्स के गलबे से निकालने का। आज तुम्हारे पास वक्त है अपनी जवानी को सलामत करने का, अपनी जवानी को संभालने का। अगर कोई बूढ़ा बाप औलाद वाला है तो उसके लिए आज वक्त है कि वह औलाद की तरबियत कर ले। कोई जवान है उसके पास आज वक्त है वो अपने वालिदैन की खिदमत कर ले। और अगर कोई बच्चा है तो वालिदैन पे फर्ज है कि आज उनके पास वक्त है कि वो अपने बच्चों की तरबियत कर ले। ऐसा ना हो कि कल जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो वो अपने बूढ़े बाप को निकाल के चार पे बाहर निकालते हैं तो फिर बाप पीटता है कि ये क्या बन गया, आपका अपना कसूर था। काश के बच्चे की उस उम्र में आप अच्छे तरीके से तरबियत कर लेते। आज जब आप खुद स्नूकर क्लबों में, वीडियो में, मोबाइलों पे इंटरनेट ओपन करके देंगे तो औलाद की तरबियत कहाँ होगी। तरबियत के मराकिज इंटरनेट नहीं है, तरबियत के मराकिज मुस्तफ़ा के नाम पे चलने वाले दरसे कुरान है। आज वक्त है, लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए बारे दीगर तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला कारकुनान, ओहदेदारान और पूरे अहले इलाका जितने अहबाब तशरीफ़ लाए, बिलखुसूस ने आज जो कुछ सबक सुनाया है, जहाँ अगर किसी को मेरी बात समझ आ जाए, पसंद आ जाए तो मेरा कोई कमाल नहीं, ये सारा फैज़ हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी के कदमों में बैठने की खैरात। और अगर कहीं कमी कजी नक्स नज़र आए, दुआ करे अल्लाह मुझे और मेहनत की तौफीक अता फरमाए। मैं किबला पीर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने कमाल शफ़क़त फरमाई। अल्लाह पाक ता देर आपका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। अल्लाह आपको सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए। मेरा आपका आना बैठना सुनना सुनाना कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।